بھارت پر اضافی ٹیرف کا اعلان 24 گھنٹے میں متوقع امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے پھر بھارت پر مزید ٹیرف لگانے کی دھمکی دے دی. کہا روس سے تیل خریدنے پر بھارت پر مزید ٹیرف لگائیں گے. بھارت کے ساتھ مسئلہ صرف یہ ہے ان کا ٹیرف بہت زیادہ ہے. صدر ٹرمپ نے یہ بھی کہا یورپی یونین نے ذمہ داریاں پوری نہیں کی تو اس پر بھی اضافی ٹیرف لگائیں گے. یوم استحصال کشمیر پر پوری قوم یک زبان. کشمیر بنے گا پاکستان. شہر شہر ریلیاں. اسلام آباد میں دفتر خارجہ سے ڈی چوک تک ریلی نکالی گئی. شرکاء نے 1 منٹ کی خاموشی اختیار کرتے ہوئے شہداء کو خراج عقیدت پیش کیا. کراچی میں کشمیریوں سے اظہار یکجہتی کے لیے پیپلز چارنگی سے مزار قائد تک ریلی. لاہور میں کشمیریوں سے یکجہتی کے لیے واک کا اہتمام. پشاور میں بھی بھارتی مظالم کے خلاف ریلی نکالی گئی. مظفر آباد اور میرپور آزاد کشمیر میں ریلیاں. شہداء کو خراج عقیدت پیش کیا گیا. شبلی فراز، عمر ایوب، زرتاج گل نااہل قرار. ای سی پی کا نوٹیفیکیشن جاری. قومی اسمبلی اور سینٹ کے اپوزیشن لیڈروں کے ساتھ ایم این اے رائے حیدر علی، صاحبزادہ حامد رضا اور حسن نواز بھی نااہل قرار. الیکشن کمیشن نے پنجاب اسمبلی کے رکن انصر اقبال، جنید افضل شاہی اور محمد مرتضی اقبال کو بھی نااہل قرار دے دیا. فیصل آباد کی انسداد دہشت گردی عدالت نے 9 مئی کے مقدمے میں پی ٹی آئی رہنماؤں کو سزا سنائی تھی. شیخ وقاص اکرم کی رکنیت ختم کرنے کی تحریک قومی اسمبلی میں پیش. تحریک سیدہ نوشین افتخار نے پیش کی. اسپیکر ایاز صادق نے رولنگ دیتے ہوئے کہا تھا شیخ وقاص اکرم 40 دن سے ایوان سے مسلسل غیر حاضر ہیں. کسی رکن کے 40 دن غیر حاضر رہنے پر کوئی بھی رکن نشست خالی قرار دینے کی تحریک لا سکتا ہے. تحریک منظور ہوئی تو نشست خالی قرار دے دی جائے گی. مل بیٹھ کر بات کرنے کے لیے اختیار بھی ہونا چاہیے. جو باتیں نمائندگان کریں وہ حتمی ہونی چاہیے. فرد و واحد کو فسطائیت کی طرح ویٹو نہیں کرنا چاہیے. سیاستدان کی تربیت ہی بات چیت ہے. آئیں ڈائلاگ کے لیے بیٹھیں، کوئی نہ کوئی راستہ نکل آئے گا. وزیر قانون اعظم نذیر طارڑ نے قومی اسمبلی میں پھر اپوزیشن کو مذاکرات کی دعوت دی. کہا سیاسی مصالحت کو جب مسترد کر کے طاقت کے استعمال کا چناؤ کیا گیا تو اس کے نتائج آج بھی پاکستان کی سیاست بھگت رہی ہے. پاکستان امن کا خواہاں ہے لیکن بھارت نے میلی آنکھ سے دیکھا تو اس کی آنکھیں نکال لیں گی. نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار کہتے ہیں پلوامہ کی آڑ میں بھارت نے کشمیر کو ہڑپنے کی کوشش کی. اس بار بھارت کا منصوبہ پانی پر قبضہ کرنا تھا. آج کا دن جب پوری قوم کشمیریوں سے یکجہتی کا اظہار کر رہی ہے، اس دن کو سیاسی سرگرمیوں کے لیے چننا افسوسناک ہے. وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی نے اپنے پیغام میں کہا 5 اگست کو بھارت نے کشمیریوں کے آئینی حقوق پر شب خون مارا. نئے ڈومیسائل قانون سے کشمیریوں کو اقلیت میں تبدیل کیا جا رہا ہے. وفاقی وزیر اطلاعات عطا طارڑ نے کہا نریندر مودی جنوبی ایشیا کا تھانے دار بننا چاہتا تھا. پاکستان نے بھارت کے جہاز ہی نہیں مودی کا غرور بھی خاک میں ملا دیا. وزیر صحت مصطفیٰ کمال نے کہا ہم نے کشمیر کی جنگ کراچی میں لڑی. کراچی آج را کے تسلط سے آزاد ہو گیا. یوم استحصال کشمیر پر بھارتی اقدامات کے خلاف قومی اسمبلی میں مذمتی قرارداد منظور. کشمیریوں سے یکجہتی کا اظہار. مسئلہ کشمیر اقوام متحدہ کی قراردادوں کے مطابق حل کرنے کا مطالبہ. بھارت کی ایک طرفہ اقدامات ناقابل قبول ہیں. کشمیریوں کو اقوام متحدہ کی قراردادوں کے مطابق حق ملنا چاہیے. صدر آصف علی زرداری کا پیغام. وزیر اعظم شہباز شریف کا کشمیری عوام سے غیر متزلزل یکجہتی کا اعادہ. کہا 5 اگست 2019 کے بھارتی غیر قانونی اقدامات کی شدید مذمت کرتے ہیں. عالمی برادری جموں کشمیر سے متعلق اقوام متحدہ کی قراردادوں پر عمل درآمد کرانے پر بھارت پر زور دے. بلاول بھٹو نے کہا مقبوضہ کشمیر کی عوام کی جدوجہد صرف سرزمین کی نہیں بلکہ شناخت، انصاف اور آزادی کی ہے. کشمیر کے لوگوں کو کبھی تنہا نہیں چھوڑیں گے. یوم استحصال کشمیر کے موقع پر فیلڈ مارشل عاصم منیر چیئرمین جوائنٹ چیف نیول اور ایئر چیف کا کشمیریوں سے مکمل یکجہتی کا اظہار. آئی ایس پی آر کا کہنا ہے مسلح افواج اور اس کی قیادت کشمیریوں سے مکمل یکجہتی کا اظہار کرتی ہے.
یوم استحصال کے موقع پر پاکستانی مسلح افواج مقبوضہ کشمیر کی عوام کی جد و جہاد آزادی کی بھرپور حمایت کا اعادہ کرتی ہیں۔ ترجمان پاک فوج نے کہا ہے کشمیری عوام کا حق خود ارادیت UN قراردادوں کے مطابق تسلیم شدہ ہے۔ مقبوضہ کشمیر میں بھارتی مظالم، محاصرے اور انسانی حقوق کی خلاف ورزیاں ناقابل قبول ہیں۔ بھارت کے 5 اگست کے اقدام کی مذمت اور کشمیریوں سے اظہار یکجہتی کی قرارداد سندھ اسمبلی سے منظور۔ وزیر اعلیٰ نے کہا سندھ اسمبلی کشمیریوں کے شانہ بشانہ کھڑی ہے، کس ملک سے الحاق کرنا ہے یہ فیصلہ کرنا کشمیریوں کا حق ہے۔ گورنر سندھ کامران ٹیسوری نے پیغام میں کہا بھارت نے یک طرفہ اقدام سے کشمیریوں کے حقوق پر ڈاکہ ڈالا، کشمیر کی آواز دنیا کے ہر فورم پر بلند کریں گے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کا کہنا ہے مقبوضہ کشمیر کی آزادی لوح تقدیر پر ثبت ہو چکی ہے۔ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا علی امین گنڈاپور نے پیغام میں کہا 5 اگست بھارت کا سیاہ اقدام اور کشمیریوں پر ظلم کی انتہا ہے، ہم کشمیریوں کی جدوجہد آزادی کی مکمل حمایت کرتے ہیں۔ گورنر KP فیصل کریم کنڈی نے کہا آج پورا ملک کشمیریوں سے یکجہتی کا اظہار کر رہا ہے۔ وزیر اعلیٰ سرفراز بگٹی نے کہا بلوچستان کے عوام کشمیریوں کی جدوجہد میں ان کے شانہ بشانہ ہیں۔ پانچ اگست مقبوضہ کشمیر کی تاریخ کا سیاہ ترین دن، جب مودی سرکار نے کشمیر کی خود مختاری ختم کر کے غیر قانونی تسلط قائم کیا۔ کشمیری مسلمانوں کو اقلیت میں بدلنے کے لیے غیر کشمیریوں کو ڈومیسائل دیا گیا۔ RSS اور قابض بھارتی فوجیوں کو زمینیں الاٹ کی گئیں۔ بھارت کے عالمی قانون سیکھنے کو 6 سال مکمل۔ دنیا بھر میں کشمیر آج یوم استحصال کشمیر منا رہے ہیں۔ بھارت کے غیر قانونی تسلط کے خلاف وادی میں مکمل ہڑتال۔ کشمیر کا بچہ بزرگ خواتین جوان بھارتی فوج کے خلاف سینہ سپر۔ یوکرین تنازع میں پاکستانیوں کے ملوث ہونے کے الزامات بے بنیاد ہیں۔ ترجمان دفتر خارجہ کا کہنا ہے یوکرینی حکام نے اب تک کوئی قابل تصدیق ثبوت فراہم نہیں کیا۔ حکومت پاکستان معاملے پر یوکرینی حکام سے وضاحت طلب کرے گی۔ پاکستان یوکرین تنازع کا پرامن حل چاہتا ہے۔ پاکستان UN چارٹر کے مطابق بات چیت سفارتکاری پر یقین رکھتا ہے۔ کسی مجمع کو اڈیالہ جیل یا پنجاب پر حملہ آور نہیں ہونے دیں گے۔ بانی PTI کے بچے گولڈ سمتھ کے پوتے بن کر یہاں سیاست کرنا چاہتے ہیں۔ وزیر مملکت طلال چودھری کا اسمبلی میں اظہار خیال۔ وزیر اطلاعات پنجاب عظمہ بخاری کا کہنا ہے پوری قوم یوم استحصال کشمیر منا رہی ہے۔ ایک گروہ نے آج پھر مارکا آرائی کا منصوبہ بنایا۔ ریاست کو چند شرپسند ٹولے سرنگو نہیں کر سکتے۔ والدین اپنے بچوں کو کسی بھی شرپسندی اور فتنے کی سیاست سے دور رکھیں۔ وزیر اعظم کی زیر صدارت FBR میں مجوزہ اصلاحات پر جائزہ اجلاس۔ شہباز شریف کا کہنا تھا کسٹم کلیئرنس میں اصلاحات کو ملک بھر میں یکساں اور مؤثر انداز میں نافذ کیا جائے۔ خود اصلاحاتی اقدامات کی مکمل حمایت اور تحفظ کروں گا۔ ٹیکس اصلاحات کے ثمرات برقرار رکھنے کے لیے وفاق اور صوبے مربوط حکمت عملی اپنائیں۔ FBR کے اہداف کے لیے مقررہ وقت میں کوئی تبدیلی نہیں کی جائے گی۔ IMF نے FBR میں کرپشن کی نشاندہی کر دی۔ کرپشن پر قابو پانے، ٹیکس پیچیدگیاں ختم کرنے اور پارلیمنٹ کی اجازت کے بغیر سپلیمنٹری گرانٹس کے لیے بجٹ ایڈجسٹمنٹ پر پابندی کا مطالبہ۔ IMF نے گورننس اینڈ کرپشن ڈائگنوسٹک اسسمنٹ رپورٹ وزارت خزانہ کو بھجوا دی۔ IMF نے معاشی ٹیم سے تمام اہداف پر عمل درآمد رپورٹ مئی 2026 تک طلب کر لی۔ پنجاب کابینہ نے صنعتی مزدوروں کو بذریعہ قراردادی 1220 فلیٹس دینے کی منظوری دے دی۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز نے فلیٹس کی قیمت وصول کرنے کی تجویز مسترد کر دی۔ مزید 3000 فلیٹس بنانے کے لیے اقدامات کرنے کی ہدایت۔ وزیر اعلیٰ کا قیدیوں کے لیے باقاعدہ انڈسٹری قائم کرنے کا حکم۔ صوبائی کابینہ نے ملازمین کی بیواؤں کو تاحیات پینشن دینے کی منظوری دے دی۔ کابینہ نے نرسز کو سرکاری اسپتالوں میں پیڈ انٹرنشپ کی بھی منظوری دے دی۔ زائرین کی وزریہ سڑک ایران روانگی بہت بڑا رسک ہے۔ زائرین کو ایران اور عراق کے لیے تمام سہولتیں فراہم کی جائیں گی۔ چارٹرڈ فلائٹ کی بھی اجازت دے دی ہے۔ وزیر دفاع خواجہ آصف کا قومی اسمبلی میں اظہار خیال۔
کہا زائرین کی بذریعہ سڑک روانگی پر سیکیورٹی کے پیش نظر پابندی لگائی ہے۔ صدر آصف علی زرداری سے سبکدوش یورپی یونین کی سربراہ ڈاکٹر رینا کوئنکا کی الوداعی ملاقات۔ صدر زرداری نے کہا پاکستان یورپی یونین کے ساتھ کثیر الجہتی تعلقات کو خصوصی اہمیت دیتا ہے۔ پاکستان اور یورپی یونین کے مضبوط تعلقات خطے کے استحکام اور عالمی سلامتی میں اہم کردار ادا کرتے ہیں۔ پاکستان پاک یورپی اسٹریٹجک انگیجمنٹ پلان پر مکمل عمل درآمد کے لیے پرعزم ہے۔ ایڈوکیٹ خواجہ شمس الاسلام کے قتل کے خلاف کراچی میں وکلاء کا احتجاج۔ وزیر اعلیٰ ہاؤس جانے والے راستے کنٹینرز لگا کر سیل۔ ایڈیشنل آئی جی اور کراچی بار کے درمیان مذاکرات۔ وکلاء نے عدالتی امور کا مکمل بائیکاٹ کیا۔ سینئر وزیر شرجیل میمن کی زیر صدارت ریڈ لائن BRT منصوبے پر اجلاس۔ منصوبے کی راہ میں حائل یوٹیلیٹیز 15 ستمبر تک ہٹانے کے احکامات دے دیے ہیں۔ شرجیل میمن نے کہا مسائل کو فوری حل کیا جائے تاکہ منصوبے پر کام متاثر نہ ہو۔ BRT کو ریڈور میں 2.7 کلومیٹر پر محیط K4 منصوبے کی پائپ لائن جلد مکمل کی جائے گی۔ ریڈ لائن BRT عوام کا اہم منصوبہ ہے، مزید تاخیر کے متحمل نہیں ہو سکتے۔ اسٹیک ہولڈرز باہمی تعاون بڑھائیں اور منصوبے پر بلا تعطل کام جاری رکھیں۔ کراچی کے تھانہ شالطیف میں فائرنگ سے نوجوان کی ہلاکت کا کیس۔ ملزم SHO صدر الدین میرانی اور ہیڈ محرر سمیت 4 ملزمان کا 3 روزہ جسمانی ریمانڈ منظور۔ SSP ملیر کہتے ہیں گرفتار ملزم عاطف عرف مرغی اور ساتھی SHO کی اسپیشل پارٹی چلاتے تھے۔ SHO کی اسپیشل پارٹی 2 مبینہ ملزمان کو لے کر تھانے پہنچی تھی۔ نامعلوم شخص کو تھانے کے اندر ملزم عاطف کی پستول سے گولی ماری۔ غیر قانونی آن لائن مواد سے خبردار رہیں۔ PTA نے انتباہ جاری کر دیا، کہا ڈیجیٹل پلیٹ فارمز پر اظہار رائے کی آزادی ہر فرد کا حق ہے، لیکن آزادی کے نام پر غیر قانونی مواد کی تشہیر یا سرگرمیاں ہرگز قابل قبول نہیں ہے۔ مذاہب، رسالت یا مقدس شخصیات کی توہین قابل گرفت جرم ہے۔ کسی فرد یا ادارے کے خلاف اشتعال انگیز مواد، فحش، غیر اخلاقی مواد، جعلی خبروں کی تشہیر غیر قانونی ہے۔ پاک بحریہ کے سربراہ ایڈمرل نوید اشرف کو ترکیہ میں اعلیٰ عسکری اعزاز لیجن آف میرٹ آف دی ترک آرم فورسز سے نوازا گیا۔ ISPR کے مطابق ترک نیول فورسز کے ہیڈ کوارٹرز آمد پر سربراہ پاک بحریہ کو گارڈ آف آنر پیش کیا گیا۔ ایڈمرل نوید اشرف کی ترک نیول فورسز کے کمانڈر سے ملاقات، 2 طرفہ بحری تعاون اور باہمی دلچسپی کے امور پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ پاک بحریہ کے ملجم پروجیکٹ کا جائزہ لینے کے لیے سربراہ پاک بحریہ نے استنبول نیول شپ یارڈ کا بھی دورہ کیا۔ غزہ میں بمباری اور بھوک سے روز 28 بچے شہید ہو رہے ہیں۔ یونیسیف کا کہنا ہے غزہ میں صورتحال بدتر ہے، لاکھوں افراد غذا سے محروم ہیں۔ امریکی سیکرٹری خارجہ مارکو روبیو کی برطانوی اور فرانسیسی ہم منصب سے غزہ میں جنگ بندی اور امداد کی فراہمی پر بات چیت۔ 24 گھنٹے میں اسرائیلی بمباری میں 74 فلسطینی شہید، امداد کے منتظر 36 افراد بھی شامل۔ آج صبح حملے میں 9 فلسطینی شہید ہوئے۔ اسرائیلی وزیر اعظم نے غزہ کی پٹی پر قابض ہونے کا ناپاک منصوبہ ترتیب دے دیا۔ اسرائیلی میڈیا کے مطابق نیتن یاہو رواں ہفتے غزہ کی پٹی پر قابض ہونے کے لیے کابینہ کو اعتماد میں لیں گے۔ اسرائیلی کابینہ نے حکومتی پالیسیوں کی ناقد اٹارنی جنرل کی برطرفی کی منظوری دے دی۔ معزول اٹارنی جنرل نیتن یاہو کے خلاف بدعنوانی کے مقدمات کی پیروی کر رہی تھیں۔ موسمیاتی تبدیلیوں کے اثرات، دنیا کے مختلف ملکوں میں شدید بارش۔ تائیوان میں ایک ہفتے کے دوران 1 سال کے برابر بارش ہوئی، 2205 ملی میٹر بارش ریکارڈ کی گئی۔ سیلاب اور لینڈ سلائیڈنگ میں 4 افراد ہلاک۔ جنوبی روس میں شدید بارش، سڑکیں ڈوب گئیں، ایمرجنسی نافذ کر دی گئی۔ برطانیہ اور آئرلینڈ سمندری طوفان فلورس کی زد میں ہیں۔ بارش اور 144 کلومیٹر فی گھنٹہ کی رفتار سے چلنے والی ہواؤں سے نظام زندگی متاثر۔ بریڈفورڈ ایئرپورٹ پر مسافر طیارہ لینڈنگ کے دوران طوفانی ہواؤں کی زد میں آ گیا۔ پائلٹ نے ڈگمگاتے طیارے کو مہارت سے بحفاظت رن وے پر اتارا۔
سمندر میں ڈولتی کشتیوں کی ویڈیو وائرل ہو گئی۔ جاپان تاریخ کی بدترین گرمی کی لپیٹ میں، ہیٹ ویو نے شہریوں کو جھلسا دیا۔ 53,000 سے زائد افراد ہیٹ سٹروک کا شکار، اسپتالوں میں ہنگامی صورتحال۔ ایسیساکی شہر کا درجہ حرارت ریکارڈ 41.8 ڈگری سینٹی گریڈ تک پہنچ گیا۔ بارش نہ ہونے کے باعث فصلوں کو شدید خطرات لاحق، گرمی کی شدت مزید بڑھنے کا خدشہ۔ اور T20 کے بعد ون ڈے سیریز کی تیاری، پاکستانی کھلاڑی ویسٹ انڈیز پہنچ گئے۔ پلیئرز ایک دن آرام کے بعد کل آپشنل ٹریننگ کریں گے۔ گرین شرٹس 4 ماہ بعد ون ڈے کرکٹ میں جان لگائیں گے۔ بابر، رضوان شاہین اور نسیم ساتھ ایکشن میں نظر آئیں گے۔ 3 میچوں کی سیریز کا آغاز جمعے سے ہوگا۔